تو یہیں سے آغاز گفتگو۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں میں محمد، دلوں کی دھڑکنوں میں علی، سینوں میں حسین، بازوؤں پہ عباس، پیشانیوں پہ عزادار لکھ دیا ہے۔ چلو جو اب بھی نہیں بول سکے ہوں ان کے لیے اگلا فقرہ کہتا ہوں۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے باپ کے خون اور ماں کے دودھ سے زیادہ تیز ہماری شارگ حیات میں ولایت علی کو روا دوا۔ سبحان اللہ، واہ 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 جی واہ، واہ جی واہ۔ آپ ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہیں، اپنے آپ کو مختصر نہ سمجھیے گا۔ اور ضلعی صدر شیعہ علماء کونسل چودھری غلام شبیر صاحب تشریف فرما ہیں، اور شیعہ علماء کونسل کے آرگنائزر قبلہ سید فقیر حسین نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، جشن کا فقرہ ہے۔ قبلہ سفیر ساجدی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ولادت والے امام دیے ہیں، ہلاکت والے امام۔ واہ 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 جی واہ، نعرہ حیدری، واہ واہ جی واہ، جزاک اللہ، واہ عطا فرمائے جی۔ جو اب بھی نہیں بول سکے ہوں ان کے لیے ایک اور فقرہ کہتا ہوں، چونکہ یہ ماہانہ کلاس کا پروگرام ہوتا ہے اور اس میں جشن منعقد کیا گیا ہے، شاید اس سے وزنی جملہ میرے دامن میں نہ ہو۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں شریعت والے رہبر دیے، شرارت والے رہبر۔ واہ 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 جی واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، واہ 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 قبلہ، واہ جی واہ، واہ واہ۔ جشن کا ماحول ہے، جو نہیں بول سکے ہو ان کے لیے ایک فقرہ اور کہتا ہوں۔ اگلے سال کی 3 شعبان تک داد دو داد کب ہے، جملہ وزنی ہے۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارا رشتہ غدیر سے رکھا ہے، غدار سے سید عزتوں میں اضافہ فرمائے جو بولے ہو ماحول بن گیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی زبان مطہر سے نکلی ہوئی حدیث کے چند فقرے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس حدیث کو علماء نے 2 طریقے سے کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک طریقہ لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ رجب علی کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان خدا کا مہینہ۔ یا دوسری طرح علماء نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ رجب علی کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان بندوں کا مہینہ۔ چلیں اگر آپ اس کو سمجھیں تو میں آسان کروں۔ خالق نے رجب کو بھیجا تاکہ شعبان سمجھ میں آئے، شعبان کو بھیجا تاکہ رمضان سمجھ میں آئے، یا میں لفظ بدل دوں تاکہ آسان ہو جائے گفتگو اور بچوں کے دامن تک پہنچ جائے۔ خدا کا پیغمبر سمجھانا چاہتا ہے کہ علی ولی اللہ کو سمجھو تاکہ محمد الرسول اللہ سمجھ میں آئے، محمد الرسول اللہ کو سمجھو تاکہ لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر آپ نے پیغمبر کی اس حدیث پہ لفظوں پہ غور کیا ہو تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ، رجب علی کا مہینہ، رمضان خدا کا مہینہ۔ آپ نے توجہ کی کہ پیغمبر نے رجب اور رمضان کے درمیان خود کو منتخب کیا۔ اب میں نے اسی انتخاب کو اپنے کلمے کے ساتھ ٹیلی کیا تو کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ عرفان ہے خدا کے نزدیک کرنے کے لیے شعبان، اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب اگر اسی لفظ شعبان پہ گفتگو کروں تو کافی وقت گزر جائے۔ علماء نے شعبان کا معنی لکھیا ہے کہ شعبان کسے کہتے ہیں، کہا یہ نکلا ہے تتشبہ سے۔ تتشبہ کا معنی ہے کہ عرب میں لوگ پانی کی تلاش میں نکلتے تھے شعبان میں، تو جو شعبان میں پانی کی تلاش میں عرب والے نکلے اس لیے اسے شعبان کہتے ہیں۔ آپ کے لیے میں جملہ کہتا ہوں، جو پانی کی تلاش میں شعبان میں نکلے اس لیے اسے شعبان کہتے ہیں، جو ایمان کی تلاش میں نکلے سبحان اللہ،
ایمان کی تلاش میں نکلے، اس لیے اس دور میں اسے شعبان کہتے ہیں۔ واہ سبحان اور اللہ، کمال ہے کہ اس شعبان کی یکم کو مالکہ کائنات عالمہ غیر معلمہ کی آمد، 3 شعبان کو انسان کی تقدیر بدلنے والے حسین کی آمد، 4 شعبان کو وفا کے پروردگار حضرت عباس کی آمد، 7 شعبان کو ثانی حسن امام حسن کے بیٹے فرزند شہزادہ قاسم کی آمد، 11 شعبان کو ہم شکل پیغمبر علی اکبر کی آمد، 15 شعبان کو وقت کے امام کی آمد۔ پورا شعبان ایک فکرے میں بند کر دوں، اور اگر آپ توجہ فرمائیں ثانی زہرا سے لے کے فرزند زہرا کے سفر تک کو شعبان کے واہ 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 جی واہ واہ، نعرہ حیدری، ثانی زہرا سے لے کے سبحان اللہ، فرزند زہرا تک کے سفر کو واہ شعبان کہتے ہیں، واہ اس کی اگر میں ہر ایک کلی پہ گفتگو کروں تو کم از کم 2 سے 3 گھنٹے لگیں تو میں آپ کو یکم شعبان سے 15 شعبان تک سمجھا سکوں، لیکن میں چند ایک فکروں میں عرض کر دوں کہ یکم شعبان میں جو بی بی آئی ہے اس بی بی کا نام ہے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی، لیکن کیا کمال ہے، ایک مصنفہ ایک رائٹر ہے ڈاکٹر عائشہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیدات، جس میں اہل حرم کی سادات پہ جو بیبیاں ہیں ان پہ انہوں نے تاریخ لکھی ہے۔ وہ تاریخ لکھتے لکھتے جب سیدہ زینب پہ پہنچی ہے نا تو انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، میرے حساب سے وہ جملہ لکھ کے اس نے قلم توڑ دی۔ وہ ڈاکٹر عائشہ سیدات میں لکھتی ہے کہ زینب اپنے وقت میں ابو طالب بھی ہے، واہ 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 واہ، اپنے وقت میں ختیجہ بھی ہے، اپنے ہی وقت میں علی بھی ہے، اپنے ہی وقت میں فاطمہ بھی ہے، اپنے ہی وقت میں حسن بھی ہے، اپنے ہی وقت میں حسین بھی ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک واہ 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 قبلہ، اب جو دلیل لکھی ہے وہ دلیل بڑی مضبوط ہے اگر آپ توجہ فرمائیں، اور اتنی خوبصورت دلیل ہے کہ اگلے سال تک داد دو تو داد کم ہے۔ اس نے لکھا کہ وقت کی ابو طالب ہے زینب۔ پوچھا گیا کہ وقت کی ابو طالب کیوں ہے علماء کی موجودگی میں، کہا کہ ابو طالب وہ ہے جس نے ایک زانو پہ محمد کو پالا، واہ 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 سبحان اللہ، ایک زانو پہ علی کو پالا۔ واہ واہ، اس نے کہا زینب اس لیے وقت کی ابو طالب ہے کہ زینب نے اپنی آغوش میں ایک زانو پہ محمد پالا، واہ واہ ایک زانو پہ علی پالا۔ واہ، چوتھے امام کا اصل نام علی ہے، واہ واہ، بے شک 5ویں امام کا اصل نام محمد محمد ہے، ہے، واہ تو جو اپنی ایک آغوش میں محمد پالے، واہ واہ واہ، ایک آغوش میں علی پالے، اسے زینب کہتے ہیں۔ یا میں جملہ بدل کے آپ کی آغوش میں ڈال دوں، جو 5 معصوموں نے جسے پالا وہ زینب، واہ 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 واہ، 5 معصوموں نے جسے پالا وہ زینب، اور 2 معصوموں کو جس نے پالا واہ 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 سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، وہ زینب۔ اب سیدہ زینب آپ کی سمجھ میں آئے تو میں ایک جملہ اور عرض کر دوں۔ بسم اللہ، تاریخ نے لکھا ہے کہ سن 1 عام الفیل ابو طالب کی حویلی میں آپ کا اور میرا میٹھا مدنی نبی اس دنیا میں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں تو سب سے پہلے جس نے پیغمبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور پیغمبر میں دنیا میں آ کے سب سے پہلے جس کے چہرے کی زیارت کی وہ ہے حضرت عبد المطلب، سبحان اللہ، جن کے چہرے کی زیارت سب سے پہلے اس دنیا میں آتے ہی نبی نے کی، وہ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی زیارت کی۔ اب وہی تاریخ لکھتی ہے کہ سن 30 عام الفیل 13 رجب کعبے میں علی کی آمد، اور نبی کی ماں علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہیں کہ اس وقت تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک نبی کے ہاتھوں کا لمس محسوس نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ کیجئے گا، نبی نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے عبد المطلب کی زیارت کی، واہ واہ واہ، علی میں دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے نبی کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، اب تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب 20 جمادی الثانی کو 5 بعثت اس دنیا میں آئی ہیں تو سیدہ کی سب سے پہلے جس کی زیارت کی وہ اپنے بابا نبی کی، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیغمبر کی زیارت کی۔ اب تاریخ کا جملہ 15 رمضان صلب علی سے آغوش فاطمہ میں واہ
امام حسن نازل ہوئے ہیں تو امام حسن نے سب سے پہلے جس کے چہرے کی زیارت کی ہے وہ آپ کا اور میرا میٹھا اور مدنی نبی حضرت پیغمبر اسلام ہے. پھر تاریخ نے اگلا جملہ لکھا ہے کہ 3 شعبان کو صلب علی سے آغوش فاطمہ میں کائنات کی تقدیر بدلنے والا حسین دنیا میں آیا ہے. تو حسین نے سب سے پہلے جس کے چہرے کی زیارت کی ہے وہ ہے آپ کا اور میرا میٹھا مدنی نبی حضرت پیغمبر اسلام. جملہ پھر سمجھئے گا اور اس جملے کی قدر کیجئے گا. سب سے پہلے نبی نے جس کے چہرے کی زیارت کی وہ عبد المطلب. سب سے پہلے علی نے جس کے چہرے کی زیارت کی وہ حضرت محمد مصطفیٰ. سب سے پہلے سیدہ فاطمہ نے جس کے چہرے کی زیارت کی وہ آپ کا اور میرا نبی. سب سے پہلے امام حسن نے جس کے چہرے کی زیارت کی آپ کا اور میرا میٹھا اور مدنی نبی. سب سے پہلے حسین نے جس کے چہرے کی زیارت کی آپ کا اور میرا میٹھا اور مدنی نبی. پوری کائنات میں واحد سیدہ زینب ہے جو دنیا میں آئی ہے تو ایک ہی وقت میں جس نے 5 تن کی زیارت کی ہے اسے زینب کہتے ہیں. ایک وقت میں جس نے سب سے پہلے دنیا میں آگ کھول کے 5 تن کی زیارت کی ہو اسے زینب کہتے ہیں. یا جملہ بدلوں تاکہ آپ کی آگوش میں پہنچے. کائنات آدم و عالم میں 5 تن کی پہلی زائرہ کو سیدہ زینب کہتے ہیں. سیدہ زینب سمجھیے اور 3 شعبان حضرت امام حسین. اب تاریخ نے امام کی ولادت کے حوالے سے جو واقعات لکھے ہیں ابھی بہت خوبصورت انداز میں قبلہ بیان فرما رہے تھے. میرے بھائی عمران نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو بیان کی ہے. لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں پروردگار عالم نے عالم ملکوت میں فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کون ہے جو میرے عرش کے کنگروں کا سفر کر سکے. توجہ کیجئے گا. کون ہے جو میرے عرش کے کنگروں کا سفر کر سکے. ایک فرشتہ آگے نکلا جس کا نام تاریخ نے لکھا فطرس. اس نے کہا میں عرش الہی کے کنگروں کا سفر کروں گا. پروردگار عالم نے کہا کہ فطرس کتنے عرصے میں کرے گا. کہا پروردگار طاقت تو عطا کر. کوشش کروں گا میں 12,000 سال یا 14,000 سال تاریخ نے لکھا ہے سفر کر کے تیرے عرش کے کنگروں کو گنوں گا ان کے سفروں کو طے کروں گا. اب تاریخ لکھتی ہے کہ ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک پہنچنے میں 11,000 سال لگے. خدا سے ڈبل طاقت لی, ڈبل پر لیے, ڈبل قوت لی. اور تاریخ نے یہاں تک لفظ لکھے ہیں کہ اس کے جو پر تھے اس پر کے جو اللہ نے بنائے ہوئے تھے ڈیزائن بنایا ہوا تھا اس ڈیزائن کی تہیں 1,00,000 تھی. اس 1,00,000 تہوں کے ذریعے وہ پرواز کر کے ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک 11,000 سال میں پہنچا. اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک پہنچ کے تھک گیا. جب تھک گیا ہے نا تو ہوا میں پرواز کی اور پرواز کر کے کہتا مم مثلی کون ہے مجھ جیسا جس نے 11,000 سال میں خدا کے ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک عرش الہی کا سفر کیا ہے. آواز قدرت آئی فطرس تو نے تکبر کیا. تو نہیں جانتا کہ پوری کائنات میں تکبر صرف تیرا خدا کر سکتا ہے. پوری کائنات میں تکبر صرف تیرا خدا کر سکتا ہے. تو نے تکبر. جبرائیل جی رب جلیل اس کا ایک پر کاٹ. جبرائیل نے دایاں پر کاٹا. کاٹنے کے بعد مشیت کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار آپ کیا کروں. کہا اسے اٹھا اور کوٹھڑی میں پھینک دے. جبرائیل نے فطرس کو کوٹھڑی میں پھینکا. جانے لگا. فطرس نے کہا جبرائیل رک مجھ سے ترک اولا ہو گیا مجھ سے عتاب الہی ہو گیا کیا میری معافی ہو سکتی ہے. جبرائیل نے مشیت کی طرف دیکھا مشیت کے اشارے کو سمجھا سمجھ کے فطرس کو کہا کہ پروردگار کہتا ہے جس دن عرش کے سارے فرشتے فرش پہ جائیں وہ تیری معافی کا دن ہوگا.
واہ قبلہ واہ ختم ہو گئی۔ عرش کے سارے فرشتے جس دن عرش کے سارے فرشتے فرش پہ جائیں میرے لیے معافی کا دن ہوگا۔ اب تاریخ نے جملے لکھے ہیں، یہ فطرس کوٹری میں انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے آدم کو بنایا، آدم کو حوا میں جنت میں بھیج دیا، ترک اولا ہوا، جنت سے زمین پہ بھیجا۔ اب تعریف لکھتی ہے جب زمین پہ آیا تو روتا رہا، توبہ کے بہانے مانگتا رہا۔ ایک مرتبہ فرشتے آئے، فطرس نے دیکھا فرشتے آئے پر سارے نہیں آئے۔ تاریخ نے اگلا جملہ لکھا، اللہ نے حضرت نوح کو دنیا میں بھیجا، نوح کو امت نے ستایا، نوح کو پتھر مارے، نوح نے سفینہ نوح تیار کیا، لیکن تاریخ نے جملہ لکھا ہے جب نوح کی قوم نوح کو پتھر مارتی تھی، نوح لہو لہان ہوتا تھا، پروردگار کی طرف ہاتھ دعا کے بلند کرتا تھا، اللہ فرشتے کو بھیجتا تھا، فرشتے اپنے پر نوح سے مس کرتا تھے، نوح کو شفا مل جاتی تھی۔ فطرس نے کوٹھڑی میں دیکھا نوح کے پاس فرشتے گئے ہیں پر سارے نہیں گئے۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، ابراہیم کو بھیجا، ابراہیم نے تبلیغ کی، بتوں کو توڑا، بت تراش کا لقب لیا، نمرود کی آگ میں ابراہیم کو پھینکا گیا۔ جب ابراہیم نمرود کی آگ میں جا رہے تھے فرشتے آئے، ابراہیم نے کہا تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں۔ فطرس بیٹھا دیکھ رہا تھا، فرشتے آئے پر سارے نہیں آئے۔ اب تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی لاڈلی قوم کو لے کے دریائے نیل پار کروا رہے ہیں، فرشتے آئے ہیں۔ فرشتوں نے ایک مرتبہ دریائے نیل میں حکم خدا سے حضرت عیسیٰ کی عصا کے ذریعے 12 راستے بنائے، ان 12 راستوں میں 12 کھڑکیاں بنائی تاکہ قومیں ایک دوسروں کو دیکھ سکیں۔ کہ فرشتے آئے پر سارے فرشتے نہیں آئے۔ پھر تاریخ نے لکھا عیسیٰ نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، جیسے ہی عیسیٰ نے اپنی قوم میں تبلیغ کی اور عیسیٰ کو تخت چہارم پہ لٹکایا گیا تو تخت چہارم سے عیسیٰ جو ہے تخت آسمان پہ چلا گیا، فرشتے آئے لیکن سارے فرشتے نہیں آئے ہیں۔ اب تاریخ نے لکھا ایک عام الفیل 17 ربیع الاول مکے میں پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے ہیں، ابو طالب کی حویلی میں فرشتے مبارکباد دینے گے پر کائنات کے سارے فرشتے نہیں آئے ہیں۔ اب تاریخ نے لکھا 13 رجب کعبے میں علی ابن ابی طالب اس دنیا میں آئے تو فرشتے ابو طالب کی حویلی میں علی کی آمد کی مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں لیکن سارے فرشتے نہیں آئے ہیں۔ 20 جمادی الثانی 5 بعثت کو اس دنیا میں سیدہ آئی ہیں تو فرشتے پیغمبر اسلام کی حویلی میں مبارکباد دینے گئے ہیں لیکن سارے فرشتے نہیں گئے ہیں۔ اب تاریخ نے اگلا جملہ لکھا ہے کہ 15 رمضان کو امام حسن اس دنیا میں آئے ہیں، فرشتے مبارکباد دینے آئے ہیں لیکن سارے فرشتے نہیں آئے ہیں۔ اب فطرس خود روایت کرتا ہے کہ 3 شعبان ہے، عرش کے سارے فرشتے عرش پہ جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل کو روکا اور روک کے کہا جبرائیل قیامت آ گئی ہے، جبرائیل مسکرا کے کہتا قیامت نہیں امامت آ گئی ہے۔ قیامت نہیں امامت آ گئی ہے۔ آج کائنات کا مقدر بدلنے والا حسین محمد مصطفیٰ کی حویلی میں اتارا گیا ہے، سارے فرشتے محمد کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ فطرس کہتا ہے کیا یہ وہی دن نہیں جس دن کا مجھ سے تو نے وعدہ کیا تھا؟ جبرائیل نے مشیت کی طرف دیکھا، مشیت اتنی خوش تھی کہ اجازت دی، جبرائیل نے اپنے پروں پہ فطرس کو بٹھایا، محمد مصطفیٰ کی حویلی کے باہر لا کے اتارا۔ اب تاریخ نے جملہ لکھا ہے اتارنے کے بعد فرشتے گول در گول جاتے، پیغمبر کو مبارکباد دیتے۔ پیغمبر نے دیکھا جبرائیل بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے، کہا جبرائیل کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا اطاعت الہی کا ایک مجرم دروازے پہ کھڑا ہے، کہا جلدی لے آ، دیکھنا میری طرف عزیزان محترم۔ ایسے اپنی آغوش میں حسین کو پیغمبر نے لیا، جبرائیل فطرس کو اندر لائے، پیغمبر نے کہا اے جبرائیل فطرس کے کٹے ہوئے پر کو حسین کے جھولے سے مس کر۔ حسین کی ناراضی مجھے بولے، میں نے وہی پہ ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ، برہم چک سیالکوٹ کی مسجد میں خوبصورت مومنین کو لے کے آپ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں، حسین سے مس کرو، حسین کے جھولے سے کیوں مس کروا رہے ہو؟ عجب نہیں، آواز پیغمبر آئے۔ میں زمانے کو عظمت حسین سمجھانا چاہتا ہوں کہ حسین کس ہستی کا نام ہے کہ جو چیز حسین سے نسبت کر جائے وہ متبرک ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا حسین کے جھولے سے بس کر، جھولے کو حسین سے نسبت ہو
واہ واہ جی واہ قبلہ تاریخ کا اگلا جملہ سنیے عزیزان محترم. تاریخ میں جملہ لکھا واہ واہ فطرس کو پر ملا. واہ ذمہ داری سے علماء کرام کی موجودگی میں کتابوں کے حوالے کا ذمہ دار ہوں. جیسے ہی پر ملا نا تو فطرس نے دونوں پروں کو ملایا. توجہ کیجئے گا عزیزو. ملانے کے بعد دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا واہ پھر محمد مصطفیٰ کی حویلی میں پرواز کی. واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ پرواز کرنے کے بعد واہ. پھر محمد مصطفیٰ کی حویلی میں آیا. جی. آنے کے بعد پھر دونوں پروں کو جوڑا. پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا. بسم اللہ. جبرائیل پوچھتا ہے فطرس یہ دائیں اور بائیں جوڑ کے کیا دیکھ رہا ہے؟ ہاں جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے مرضی سنیے گا. دائیں اور بائیں جوڑ کے کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک اللہ کا دیا ہوا ہے واہ واہ ایک حسین کا دیا ہوا ہے. دیکھ رہا ہوں دونوں میں فرق تو نہیں ہے. واہ واہ سیدہ عزت عطا واہ فرمایا. واہ جی واہ قبلہ جزاک اللہ. عطا کی منزل دیکھیے حسین ابن علی کی کیسے. اب تاریخ نے اگلا جملہ لکھا ہے فطرس نے ہوا میں پرواز کی اور دو جملے کہے. بسم اللہ. پہلا جملہ کا مم مثلی ہاں پیچھے رہ کے جو نہیں بولے واہ 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 مم مثلی ہے مجھ جیسا کوئی. واہ واہ. جبرائیل نے پھر آواز دی فطرس وہی دعویٰ کر رہا ہے جس کی وجہ سے پر کٹا تھا. آج پھر وہی دعویٰ کر دیا. یہ ہوا میں پرواز کر کے کہتا ہے پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی. واہ 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 جی واہ. حیدری پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں. اب دلیل بھی ہے. اب اس کا دوسرا نعرہ سننا. یہ ہوا میں پرواز کر کے ایک مرتبہ باواز بلند کرتا انا عتیق الحسین. میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. عتیق الحسین میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. اب تاریخ کا جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے مرضی سنیے گا. تاریخ نے لکھا کہ حسین نے دو بندوں کو آزاد کیا. ایک عرش کا تھا ایک فرش کا تھا. عرش والے کو آزاد کیا تو اس نے کہا انا عتیق الحسین. فرش والے کو آزاد کیا تو حسین نے آواز دے کے کہ اے حر تو دنیا میں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی حر ہے. واہ 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 قبلہ. بسم اللہ بسم اللہ. جنت بناتی ہے قبلہ. واہ واہ واہ. حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے. قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا واہ ہے. واہ. شرم نہیں آتی اس حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام واہ واہ. علی حق نعرہ جشن کا پیغام سنتے جائیے. بسم اللہ. فضائل تو اتنی ہے کہ سارا دن جشن پڑا جائے تو فضائل ختم نہیں. پیغام سنیے گا. فطرس تھا کمزوری کے عالم میں ضعیفی کے عالم میں. باقی فرشتے تھے طاقت میں. جب جانے لگے تو فطرت نے کہا میں ناتواں ہوں میں کمزور ہوں میرے پاس طاقت نہیں ہے کوئی میری نصرت کرے گا. جبرائیل نے پیغام حسینیت دیا کہ حسینی کسے کہتے ہیں جو اپنے سے کمزور کی مدد کرے. واہ 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 واہ. حسین کی مراضی واہ ہونے جی بولے واہ واہ واہ. جو اپنے سے کمزور کی مدد کرے وہ حسینی ہے. واہ واہ. یہی پیغام ہے 3 شعبان کا. بے شک. فقط ماتم کرنا واہ. فقط مجلس کرنا فقط نعرے لگا دینا نہیں. پیغام میں حسینی کو سمجھنا سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ بھی ضروری ہے کہ حسین ابن علی کا پیغام کیا ہے. اپنے سے کمزور کی مدد کرنا. واہ واہ. یہ 3 شعبان کا پیغام ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جزاک اور اللہ. میں نے ابھی روانی میں ایک جملہ کہا ہے تو وہ روا روی میں جملہ نہیں کہا. حقیقت پہ مبنی کہا کہ نوح کی قوم نوح کو پتھر مارتی. بے شک. نوح لہو لہان ہوتا تھا تو پروردگار کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہتا پروردگار میں لہو لہان ہوں. اللہ جبرائیل کو بھیجتا تھا جا اپنے پر کو نوح کے بدن سے مس کر. بے شک. جیسے ہی پر نوح کے بدن سے مس کرتا تھا نوح کو شفا مل جاتی. اب بھی عظمت حسین سمجھ میں نہیں آئی. واہ 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 قبلہ. واہ اب بھی 3 واہ جی شعبان واہ. سمجھ میں نہیں آیا کہ نبوت زخمی ہو تو جہاں سے شفا ملے وہ فرشتوں کے پر ہیں. واہ واہ. اور فرشتوں کے پر زخمی ہوں تو جہاں سے شفا ملے وہ حسین کا جھولا ہے. واہ 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 واہ. واہ جی واہ.
اور ایک جملہ اور کہتا ہوں، علماء کی موجودگی، صاحبان علم کی موجودگی میں اگر آپ اس جملے کی قدر کریں تو شاید اس سے بڑا جملہ، اس کی داد قبلہ سفیر صاحب سے، قبلہ فقیر شاہ صاحب سے اس کی داد ملے گی. نو صاحب سفینہ ہے، خود سفینہ نہیں. واہ 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 جی واہ 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 جی واہ واہ قبلہ واہ واہ. تاریخ کا قیمتی ترین جملہ آپ کی آگوش میں ڈالا. نو صاحب سفینہ ہے، خود سفینہ نہیں. کمال حسین کا ہے، خود سفینہ ہے. واہ 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 واہ. واہ واہ قبلہ واہ جی واہ. اپنی جانب سے یہ اللہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا زندہ باد زندہ باد. بہت شکریہ قبلہ سیدہ، اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کی محبتوں کا شکریہ. نو صاحب سفینہ ہے، واہ واہ خود سفینہ نہیں. واہ واہ. اور خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے علماء نے، سفینہ نو بنانے کے بعد اگر نو سوار نہ ہوتا واہ واہ تو نو بچتا نہیں. اس لیے نو صاحب سفینہ ہے، خود سفینہ نہیں. حسین اس سفینے کو کہتے ہیں جو عرش کے مجرم کو بھی معاف کرے، فرش کے مجرم کو بھی معاف کرے. واہ 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 جی واہ واہ جی واہ. حسین خود سفینہ ہے. اور تاریخ میں کون عظمت حسین ابن علی جانے گا کہ حسین کس ہستی کا نام ہے، حسین کی شخصیت کا نام ہے. اب تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ ایک عربی پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں سفر پہ گیا تھا، میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی شکل نہ اپنے باپ پہ ہے نہ اپنی ماں پہ ہے. میں 2-3 سال بعد آیا ہوں، بچہ اب چلنا بھی شروع ہو گیا ہے، مجھے شک ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے. آپ علم لدنی کے وارث ہیں، واہ واہ جی واہ. آپ بتائیے کہ یہ بچہ میرا ہے یا نہیں. پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں یہ حلال زادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیجئے گا عزیزوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں حلال زادہ ہے. یا رسول اللہ کچھ پوچھا نہیں، کچھ ٹیسٹ نہیں کیا ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا یہ حلال زادہ ہے. پیغمبر مسکرا کے کہتے تو نے غور نہیں کیا، اس کے سامنے سے حسین گزرا ہے، حسین کو واہ 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 مسکرا اٹھا ہے. واہ 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 قبلہ واہ. توجہ کیجئے گا، اس کے سامنے سے حسین گزرا ہے، حسین کو دیکھ کے یہ مسکرا اٹھا ہے. یہ اس کے حلال زادے ہونے کی دلیل ہے. ایک مرتبہ حاج ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ صدق تو یا رسول اللہ، آپ سچے ہیں، آپ پہ قربان جاؤں. آپ نے سچ فرمایا، میری مجال نہیں آپ کی بات پہ بات کروں، لیکن یا رسول اللہ اس بچے کی شکل نہ اپنے باپ پہ ہے نہ اپنی ماں پہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں تجھے اب میں کیا بتاؤں کہ آج سے 25 پشتیں پیچھے چلے جا، اور 25 پشتیں پیچھے جو تیرے جد کی شکل تھی وہ تیرے اس بچے کی شکل. واہ 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 سبحان اللہ واہ جی واہ. اسے کہتے ہیں عین اللہ. تو 25 پشتیں پیچھے دیکھے اسے کہتے ہیں عین اللہ. اب بھی نہیں سمجھے، 25 پشتیں پیچھے دیکھے وہ بھی عین اللہ، جو 70 پشتیں آگے دیکھے. جملہ سنیے گا عزیزو. بعد از کربلا سید سجاد سے کسی نے پوچھا کہ روز عاشور امام حسین کی تلوار اچانک چلتی چلتی رک کیوں جاتی تھی؟ کہا میرے بابا کی تلوار اس پہ نہیں چلتی تھی جس کی نسل سے کسی شیعہ کو آنا تھا. سمجھئے جیسا حسین ابن علی، کس ہستی کا نام حسین ابن علی. اب میں حسین ابن علی پہ تاریخ پہ ایک جملہ، اور میرے استاد محترم قبلہ پروفیسر ذوالفقار حسین نقوی صاحب مرحوم خداگری کی رحمت فرمائے، وہ اس روایت کو بہت پڑھا کرتے تھے، اکثر پڑھا کرتے تھے. ان کے اصال ثواب کے لیے جملہ آپ کے آگوش میں پیش کرتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ پنجتن پاک کا فانوس صحن مصطفیٰ میں سجا ہے. وہ فرماتے کہ صدارت کی کرسی پہ پیغمبر اسلام، ان کے دائیں جانب امام علی، ان کے دائیں جانب مالکہ کائنات سیدہ فاطمہ، بائیں جانب امام حسن، امام حسن کے ساتھ امام حسین. یہ پنجتن پاک کا فانوس سجا تھا. گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک سب سے چھوٹا شہزادہ حسین کھڑا ہوا. کھڑا ہو کے کہتے ہیں بابا علی یہ بتائیے آپ افضل
یا میں افضل؟ واہ 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 جی واہ 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 آپ افضل یا میں افضل؟ واہ واہ مولا کائنات، کیا حسین منظر ہوگا کہ اس منظر میں پیغمبر مسکرا رہے ہیں، واہ سیدہ مسکرا رہی ہیں، حسن محلوظ ہو رہے ہیں۔ تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ امام حسن یہ منظر دیکھ کے ایک مرتبہ کبھی دائیں جاتے ہیں، واہ 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 جی واہ مسرت کے عالم میں بالا کائنات ارشاد فرماتے ہیں حسین میں اپنی فضیلتیں گنتا ہوں، خود ہی حساب لگا لینا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ کہا ٹھیک ہے بابا جان۔ کہا 13 رجب کعبے میں آنا علی کی فضیلت، واہ سبحان 10 اللہ، سال کی عمر میں کافروں کے کافر بچوں سے محمد کو بچا کے گھر لے آنا واہ واہ، علی کی فضیلت، شب ہجرت بستر نبی پہ سو جانا، نبی کی جان بچ جانا علی کی واہ فضیلت، جی واہ، بدر کے میدان میں وار کر کے 70 سر ہوا میں اڑا دینا علی کی فضیلت، خندق کے میدان میں کل ایمان کا تمغہ لینا علی کی فضیلت، خیبر کے میدان میں پتھر پہ علم گاڑنا علی کی فضیلت، خیبر کے میدان میں 2 انگلیوں پہ در خیبر کو اٹھا کے لشکر اسلام کو پار کرنا علی کی فضیلت، احد کے میدان میں جب سارے محمد کو چھوڑ کے چلے گئے، محمد کو کعبہ سمجھ کے محمد کا طواف کرنا علی کی فضیلت، آپ کی اپنی مرضی ہے امیر المومنین کا لقب لینا علی کی فضیلت، یاسب الدین ہونا علی کی فضیلت، سراج حلاتا ہونا علی کی فضیلت، شاہ کل کفا ہونا علی کی فضیلت، ید اللہ ہونا علی کی فضیلت، عین اللہ ہونا علی کی فضیلت، وجہ اللہ ہونا علی کی فضیلت، قطب الاقطاب ہونا علی کی فضیلت، حبیب الاحباب ہونا علی کی فضیلت، مولا کل ہونا علی کی فضیلت، مولا رسول ہونا علی کی فضیلت، مرد میدان ہونا علی کی فضیلت، کل ایمان ہونا علی کی فضیلت، حاجت روا ہونا علی کی فضیلت، مشکل کشا ہونا علی کی فضیلت، یہ تیرا نانا بیٹھا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابها کہنا علی کی فضیلت، انا دار الحکمت و علی بابها کہنا علی کی فضیلت، انا جسد الاسلام و علی راسها کہنا علی کی فضیلت، جس کی طہارت پہ آئے تطہیر آ جائے وہ علی کی فضیلت، جس کی ولایت پہ آئے ولایت آ جائے وہ علی کی فضیلت، جو ٹھوکر لگائے تو نصیریوں کا خدا کہلائے یہ علی کی فضیلت، جو بستر پہ جائے تو نبی کہلائے یہ علی کی فضیلت۔ علی اپنی فضیلت بیان کر کے کہتے جو حاجت روا ہو وہ علی کی فضیلت، جو مشکل کشا ہو وہ علی کی فضیلت۔ تاریخ نے جملے لکھے ہیں، علی ابن ابی طالب اپنی فضیلتیں بیان کر رہے تھے کہ اچانک حسین ابن علی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہتے بابا بے شک یہ آپ کی فضیلتیں ہیں لیکن ایک منظر بیان کروں بہتر کہ یہ علی کی فضیلتیں نہیں، یہ تو حسین کے باپ کی فضیلتیں ہیں، حسین کے باپ کی فضیلتیں ہیں۔ اب علی سمجھ کے علی مسکرا کے کہتے ہیں حسین کہنا کیا چاہتا ہے؟ حسین ابن علی کہتے بابا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کائنات میں جیسا باپ علی کا ہے ویسا باپ کسی کا نہیں، جیسا باپ حسین کا ہے ویسا باپ کسی کا نہیں، جیسی ماں حسین کی ہے ویسی ماں کسی کی نہیں، جیسا نانا حسین کا ہے ویسا نانا کسی کا نہیں، جیسی نانی حسین کی ہے ویسی نانی کسی کی نہیں، جیسا دادا حسین کا ہے ویسا دادا کسی کا نہیں، جیسی دادی حسین کی ہے ویسی دادی کسی کی نہیں، جیسے بھائی حسین کے ہے ویسے بھائی کسی کے نہیں، جیسی بہنیں حسین کی ہے ویسی بہنیں کسی کے نہیں، جیسے نوکر حسین کے ہے ویسے نوکر کسی کے نہیں۔ اب خطابت کا جملہ کہوں کہا بابا جیسے اصحاب مجھے ملے نہ نانا کو ملے نہ آپ کو ملے، نانا بلاتے تھے وہ آتے نہیں، میں کہتا چلے جاؤ یہ جاتے نہیں۔ اور اتنے لطیف سے مجمع میں ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے اگر آپ توجہ فرما لے جتنے افراد تشریف فرمائے، میں یہیں سے برہم چک کی اس مسجد سے قبلہ سفیر ساجدی صاحب اور قبلہ فقیر شاہ صاحب کو لے کے بارگاہ حسین ابن علی میں ایک سوال کروں، یا حسین ابن علی دادا کا ذکر کر دیا، دادی کا ذکر کر دیا، نانا کا ذکر کر دیا، نانی کا ذکر کر دیا، باپ کا ذکر کر دیا، ماں کا ذکر کر دیا، بھائیوں کا ذکر کر دیا، بہنوں کا ذکر کر دیا، نوکروں کا ذکر کر دیا، کہیں خالہ کا بھی کر دیتے۔ مرضی آپ کی اپنی، آپ نے میری آرام سے جملے کو سن لیا تو یہ بھی کہہ دیتے میری خالہ بھی جنت
जन्नती है। अजब नहीं हुसैन इब्ने अली की आवाज आए, सफदर अब्बास कह देता अगर कोई होती तो, अगर कोई मेरी खाला होती कह देता, जब थी नहीं बिस्मिल्लाह तो मैं कहूँ क्यों। समझिए कि हुसैन की हस्ती का नाम है। सुभान अल्लाह। जो चीज हुसैन से मंसूब हो जाए, आखिरी जुमले अगर आप तवज्जो फरमाएं, जो चीज हुसैन से मंसूब हो जाए वो तबर्रिक हो जाती है। अब तारीख ने जुमला लिखा है कि हर महीने की जी 13 तारीख को और 3 तारीख मनहूस है। उलमा ने लिखा हर महीने हर महीने की 13 तारीख 3 तारीख मनहूस है। क्यों? उलमाए नजूम ने, उलमाए जंतरी ने लिखा कि मनहूस है हर महीने की 13 और 3, लेकिन कमाल है वाह, वाह। 13 बाप से मंसूब हो गई, वाह 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 3 बेटे से मंसूब हो वाह, गई, सुभान अल्लाह। और जो 13 बाप से मंसूब हुई वाह। तो 13 रजबुल मुरज्जब हो गई, बेशक। 3 बेटे से मंसूब हुई वाह। तो 3 शबानुल मुअज्जम हो गई। अब जिसका रिश्ता ना 13 से हो, वाह 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 ठीक है वाह वाह सर्वुल मिसल है ना, वाह जी वाह ना 3 से हो तो ना वो 3 में है, वाह क्या तेरा ना वो 13 में है। अब तारीख ने लिखा जो चीज हुसैन से मंसूब हो जाए, वाह, वाह। मनहूस थे हाँ लेकिन हुसैन से मंसूब हुए हाँ। तो मुअज्जम हो वज़्ज़म गए। वाह वाह तारीख का जुमला है, तारीख ने जुमला लिखा है कि एक ज़ायर जो करबला में रहता था जी उसकी रिहाइश वो चाहने वाला था करबला में थी। जी एक दिन बाजार में गया और बाजार में उसने गोश्त खरीदा पकाने के लिए। गोश्त खरीद के घर जाने लगा तो रास्ते में हरम इमाम आया। जी उसने सोचा क्यों ना इमाम को पहले सलाम कर लूं, वाह, फिर घर वाह। जाऊं। वो हरम इमाम में गया, जरिए इमाम को पकड़ा, बोसा दिया, दुआ की, सलाम किया, वहां से उल्टे पांव चला। जैसे उल्टे पांव चला ना, उसने कहा मैं घर जाता हूँ। घर आके उसने गोश्त को पकाने के लिए रखा। 2-3 घंटे गोश्त वाह पका, वाह वाह जी वाह गोश्त गला ही नहीं। हाँ वही हंडिया उठाई, उसी कसाब के पास चला गया और जाके कहता है कि 2-3 घंटे से ये मैं पका रहा हूँ, पक नहीं रहा, तूने मुझे मुर्दार का गोश्त दिया। उसने कहा हो ही नहीं सकता, सुबह से शाम तक गोश्त बेचा है, किसी की कंप्लेन नहीं, किसी कस्टमर ने कुछ नहीं कहा, तो तुम मेरे पास, मौला का फरमान है, इसे जहन में रखिएगा, बिस्मिल्लाह मुर्दार का गोश्त कभी गलता नहीं। वाह वाह बेशक अगर कोई गोश्त आप बाजार से खरीदे और वो गले ना, हाँ। तो यकीनन वो किसी मुर्दार का है, वाह 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 इसलिए कि मौला का फरमान झूठा नहीं हो वाह सकता। सुभान अल्लाह उस कसाब ने भी 2 नंबरी की होगी, वो गोश्त गला नहीं। अब हुजूम हो गया वहां पर, जैसे ही हुजूम हुआ परेशानी का आलम, लोग जमा हो गए। कहा क्या हुआ? कहा इसने गोश्त मुर्दार का दिया। उसने कहा सुबह से शाम तक सारा जानवर खत्म हो गया, गोश्त मैंने इसे सही दिया है, खुद हलाल किया है, अपनी आंखों के सामने हलाल किया है, अपने हाथों से हलाल किया है, सुबह से शाम तक गोश्त बेचा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये कंप्लेन लेके आ गया, क्यों लेके आया है। इतने भी एक साहिब अमामा मुज्तहिद का वहां से गुजर, सुभान अल्लाह तवज्जो कीजिएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिन्हें इज्तिहाद की समझ नहीं आती है उन्हें मैं समझाऊं। बिस्मिल्लाह। आज लोग कहते हैं मर्जा क्या है, जिसे मर्जा नहीं पता वो मर जाए। नहीं तवज्जो की आपने इस तरफ। एक मर्तबा उस मर्जा का गुजर हुआ, उस हजूम को देखा, उस चेम गोइयों को देखा, उन लड़ाइयों को देखा। कहा क्या हुआ? कहा इसने गोश्त बेचा है, ये मुर्दार का है, ये गल नहीं रहा, 2 घंटे आग पे रहा है, ये गला नहीं है। वो मुज्तहिद कहते हैं जब इससे गोश्त लेके गया वाह तो डायरेक्ट घर गया था। वाह 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 क्या मर्जा उसने वाह कहा वाह ये डायरेक्ट घर नहीं गया, मैं पहले हरम इमाम में गया हूँ, वाह वाह जरिए इमाम को बोसा दिया है। कहा जब जरिए इमाम को बोसा दिया, हरम इमाम में गया तो गोश्त तेरे साथ था या बाहर रख के गया था? कहा नहीं मौला गोश्त तो मेरे हाथ में था। मौलाना गोश्त तो मेरे हाथ में। कहा जब गोश्त तेरे हाथ में था तो गोश्त जरिए इमाम से मस हुआ या नहीं? वाह 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 जी वाह 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 जी उसने कहा रश और हजूम था, गोश्त जरिए इमाम से मस हो गया। वाह। तो साहिब अमामा मुज्तहिद कहते हैं फिर उस गोश्त पे आग हराम हो गई। वाह 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 जी वाह वाह जी वाह गोश्त पे हराम हो गई। जब एक जानवर का गोश्त जरिए इमाम से मस हो जाए तो आग उस पे हराम हो जाती है। तो एक मातमी वाह 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 जी वाह
واہ جی واہ ذریعے واہ. امام سے مس ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جائے واہ 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 اللہ نے جنت بنائی ہے حسین والوں کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ جہنم بنائی ہے حسین کے دشمنوں کے لیے اور خدا